اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سورہ جاثیہ کا نیکسٹ لیسن ہے، آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 37 تک۔ اس کی شروع کی آیات یعنی آیت نمبر 12 سے 15 تک اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے اور مومنوں کو درگزر کرنے کی تلقین کی گئی۔ آیت نمبر 16 سے 19 تک بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت عطا کرنے کے ساتھ خاص ہدایت دی گئی۔ پھر آیت نمبر 20 سے 22 تک قرآن کے اوصاف بیان کیے گئے اور مومنوں اور کافروں کے انجام میں فرق واضح کیا گیا۔ آیت نمبر 23 سے 25 تک خواہشات کو الہ بنانے کا نقصان اور کافروں کے اعتراضات کا بیان ہے۔ آیت نمبر 26 سے 35 تک قیامت کے دن کے حالات، عذاب اور ثواب کا ذکر ہے، اور پھر آخری دو آیات یعنی 36 سے 37 تک اللہ کی تعریف اور بڑائی کا بیان ہے۔ تو آئیں اب اس کے لفظ پا لفظ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو کام میں لگا دیا۔ سخرہ کا لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دوسرے کے اختیار میں دے دینا، اس کو مسخر کر دینا، اس کے کنٹرول میں دے دینا، یعنی اس کے تحت بنا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے سمندر کو تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے۔ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں۔ تجری کا مطلب ہوتا ہے چلنا، جرا یجری سے ہے، اور فلک کا لفظ جو ہے یہ کشتیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بِأَمْرِهِ یعنی اللہ کے حکم سے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی اور رزق تمہارے لیے دنیا میں رکھ دی ہے، اب اس کو یعنی اس کے فضل کو تم تلاش کرو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو تمہارے اختیار میں دے دیا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم لوگ شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اللہ نے ہی تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، کمپلیٹلی، منہ اس کی طرف سے تمہارے کام میں لگا دیا ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ انسان کے کنٹرول میں ہے، انسان اس کو اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے یا وہ خود بخود انسان کے کام پر لگی ہوئی ہے۔ جیسے سورج ہے وہ ٹائم سے نکلتا ہے، دن نکالتا ہے اور پھر ٹائم سے غروب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چاند، ستارے، ہوا، ہر درخت وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ انسان کے لیے انسان کی خدمت پر مامور ہے۔ مطلب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ انسان سائنس کے ذریعے ترقی کرتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو اپنے استعمال میں لاتا ہے، جیسے بجلی ہے، پانی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج کل جو انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ جو وائی فائی کے سگنلز ہیں، یہ ہوا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سگنل مطلب یہ ہوا کے ذریعے موجود ہوتے ہیں، جن کو کہ انسان نے اب ایسی ڈیوائسز بنائی ہیں جن کے ذریعے وہ کیپچر کرتا ہے اور اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی انسان کے لیے اللہ نے کائنات میں پھیلا دی، کائنات میں موجود ہیں جن کو انسان اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، ان ساری چیزوں میں، ان ساری نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انڈیکیشنز ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سائنس ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی جو ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آخر یہ چیز کیسے بنی، اس کا سورس کیا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا، آپ ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ، کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں، یغفروا یعنی ان کو اگنور کریں، ان سے درگزر کریں جو لوگ اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے۔ یرجونا وہ امید نہیں رکھتے، وہ توقع نہیں رکھتے، وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے۔ ایام اللہ، ایام اللہ اکثر علماء کے نزدیک وہ دن ہیں
جس میں اللہ تعالیٰ نے نافرمان اور سرکش قوموں کو ان کے گناہوں کی سزا دی، یعنی ان پر عذاب نازل ہوا، اور اپنے نیک بندوں کو انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام سے نوازا، یعنی اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے تھے اور جو گناہ گار اور مجرم لوگ ہوتے تھے ان کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام اللہ کی تفسیر اللہ کی نعمتوں اور اس کے احسانات سے فرمائی۔ اصل میں ایام اللہ میں دونوں چیزیں شامل ہیں، انتقام اور انعام، کیونکہ انہی دنوں میں ایک قوم کی گرفت کی جاتی ہے، یعنی اس پر عذاب آتا ہے، اور اسی ٹائم پہ ایٹ دا سیم ٹائم دوسرے لوگ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو انعام کیا جاتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ کی مثال لے لیں کہ جس وقت فرعون اور اس کی قوم جو ہے وہ سمندر میں غرق ہوئی، اسی ٹائم پر بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل کیا اور انہیں اسی جگہ سے بچا لیا، اور پھر ان کو پوری زمین میں جو ہے اس کا وارث بنا دیا، اقتدار عطا کیا۔ تو اسی طرح حضرت نوح، حضرت عاد، سمود، ساری قوموں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، ایٹ دا سیم ٹائم گناہ گار لوگوں پر گرفت آتی تھی، اللہ کی پکڑ اور عذاب نازل ہوتا تھا، اور جو نیک لوگ ہوتے تھے، ایمان والے ہوتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے تھے۔ تو یام اللہ سے یہ مراد ہے لیجزی قوم بما کانوا یکسبون، تاکہ وہ اللہ لوگوں کو اس کا بدلہ دے جو کچھ انہوں نے کمایا۔ یکسبون یعنی کسب کرنا، کمائی کرنا، اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز حاصل کرنا، تو جو کچھ انہوں نے اعمال کمائے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس کا بدلہ دے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، تو جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنے لیے ہی کرتا ہے۔ ومن اساء، اور جو کوئی برائی کرتا ہے فعلیہا، تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ یعنی اگر کوئی بندہ اچھے کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، وہ اپنے لیے نیک کام کرتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے یا برے کام کرتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا، یعنی اس کا جو نتیجہ ہے وہ اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تم سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی تم سب جو ہو تمہاری واپسی تمہارے رب کی طرف ہی ہے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 16 سے 19 تک بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت عطا کرنے کے ساتھ انہیں خاص ہدایت دی گئی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا کی، والحکمہ والنبوہ، اور حکومت اور نبوت، یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کلام، کتابیں بھی عطا کی، اور ان کو حکومت یعنی بادشاہت بھی دی، اقتدار بھی دیا، اور نبوت بھی مسلسل ان کے اندر رہتی تھی۔ یعنی اگر ایک نبی ہلاک ہو جاتا تھا یا ایک نبی جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، چاہے وہ اس کو قتل بھی کر دیتے تھے، تو فوراً اللہ تعالیٰ ایک اور نبی جو تھے وہ مبعوث فرما دیتے تھے اس کو، یعنی اپوائنٹ کر دیتے تھے۔ تو ان کے درمیان ہمیشہ کوئی نہ کوئی نبی جو تھے، اور ایک ٹائم پر 2 3 نبی بھی موجود رہتے تھے ان کی گائیڈنس کے لیے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں رزق کے طور پر عطا کی، یعنی کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں دیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص نعمتوں، خاص احسانات، اپنی اسپیشل فیورز کے ذریعے تمام باقی لوگوں کے اوپر فضیلت بخشی، یعنی ان کو زیادہ اوپر رکھا۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں دین کے واضح دلائل عطا کیے۔ بینات واضح دلیل یعنی کلیئر کٹ پروف کو کہتے ہیں، معجزوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور امر کا لفظ جو ہے یہ حکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور دین کے لیے بھی لفظ آتا ہے کیونکہ دین جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مجموعہ ہی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کے واضح کلیئر دلائل جو ہیں وہ عطا کیے۔ وَمَا اخْتَلَفُوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یعنی اپنے پاس علم آ جانے کے بعد انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا۔ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، ایک دوسرے سے جیلسی کی وجہ سے،
یعنی ان کے پاس سارا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، انہیں ساری چیزوں کی اچھی خاصی سمجھ تھی، ہر چیز کا پتہ تھا، اور اس کے باوجود آپس میں ایک دوسرے سے جلسی، آپس میں حسد کی وجہ سے یہ اختلاف کرتے تھے چیزوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ یعنی یقضی کا لفظ جو ہے یہ قضاء یقضی سے نکلا ہے، اسی سے لفظ قاضی بنا ہے جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کا رب جو ہے قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جس میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک طریقے پر مقرر فرما دیا، یعنی جعلناک، ہم نے بنا دیا آپ کو، علی شریعۃ، شریعہ کا لفظ جو ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے طریقہ، واضح اور کھلا راستہ۔ کچھ علماء کے خیال میں شریعت کا لفظ شریعت الماء سے لیا گیا ہے، جس کا معنی بنتا ہے پانی کا گھاٹ، یعنی ایسا راستہ جو پانی کی طرف لے جائے۔ اور شریعت کو بھی اس لیے یہ لفظ دیا گیا ہے کہ اس کی حقیقت جان لینے کے بعد انسان سرابی اور طہارت حاصل کرتا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ شریعت لغت میں مذہب اور ملت کو کہتے ہیں، اور پانی کے گھاٹ کو شریعت الماء کہا جاتا ہے، یعنی وہ بھی لفظ اسی سے نکلا ہے۔ اور کھلے راستے کو شارع کہا جاتا ہے، یعنی جیسے یہ شارع عام نہیں ہے، ہم نے بھی عام پڑھا ہوا ہے نا روڈ پہ جاتے ہوئے، شارع یعنی کھلا راستہ، بڑی سڑک، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو شریعت دراصل ایسے طریقے یا راستے کو کہتے ہیں جو انسان کو اس کے حقیقی مقصد تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں شریعت حق کے راستے کو کہتے ہیں جس پر چل کر انسان اللہ کی معرفت اور محبت حاصل کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک شریعت عطا کی ہے اپنے حکم سے، یعنی اپنے جو ہم نے اللہ تعالیٰ نے دین بنایا ہوا ہے بیسک، اس میں سے ہم نے آپ کو ایک راستہ، ایک شریعت عطا کر دی۔ فاتبعھا، تو آپ اس کی پیروی کریں، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں۔ ولا تتبع یعنی آپ ان کو فالو نہ کریں، ان کی پیروی نہ کریں، ان کی اتباعت نہ کریں، جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور بغیر علم کے ان کو فالو کرتے ہیں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کے سامنے یعنی اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یقیناً ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی دیکھ لیں، یہ جو گناہ گار یا کرمنلز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بچاتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ حقیقت جو ہے یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ ظالم لوگ، گناہ کرنے والے، ظالم کا لفظ نا قرآن میں مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ظلم کا لفظ جو ہے وہ شرک کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تو ظالم لوگ یعنی شرک کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ ظلم کا لفظ جو ہے یہ گناہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی ہم نے گناہ کیا، آپ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اور ظلم کا لفظ جو ہے یہ ظلم اور زیادتی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں پہ ان الظالمین، یہ مشرک لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یہ گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو سپورٹ کرتا ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں۔ بصیرت یعنی آنکھیں کھول دینے والے حقائق، آنکھیں کھول دینے والی باتیں۔ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں، یا جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن جو ہے یہ گائیڈنس بھی ہے، ہدایت بھی ہے، یعنی انہیں گائیڈ کرتا ہے کہ کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس جگہ سے بچنا ہے، اور یہ ان کے لیے رحمت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ وہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کہ جنہوں نے برے کام کیے وہ خیال کرتے ہیں، حسبہ کا مطلب ہوتا ہے
سوچنا، گمان کرنا، خیال کرنا، ازیوم کرنا، اور اجترہو کا مطلب ہوتا ہے کمانا، یعنی کوشش کر کے کوئی چیز حاصل کرنا۔ اور گناہ اور جرائم کے لیے لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب یہ سیئات کے ساتھ آتا ہے، جیسے یہاں آیا، اور اس کا جو روٹ یا بیس ہے وہ جیم رے ہے، جرح جرہن، جس کا معنی ہوتا ہے زخمی کرنا، اور اسی سے لفظ جروح ہے جس کا مطلب ہوتا ہے زخم یا چوٹیں وغیرہ، اور جراح کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، جو تکلیفوں کا یا چوٹوں وغیرہ کا جو زخموں کا علاج کرتا ہے بندہ، اس کو جراح کہتے ہیں۔ اسی طرح جوارے کا لفظ ان شکاری جانوروں کے لیے آتا ہے جو اپنے مالک کے لیے شکار پکڑ کے لاتے ہیں، یعنی ان کو زخمی بھی کرتے ہیں، کما کر لاتے ہیں ان شکاروں کو، ان جانوروں کو، جیسے شکاری کتے ہوتے ہیں یا یہ باز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی بدن کے اعضاء کے لیے بھی جوارے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی انسان نیکی اور بدی انہی اعضاء کے ذریعے کماتا ہے۔ تو اسی مادے سے اجترہو کا لفظ بنا ہے، اور جب یہ سیئات کے ساتھ آئے گا تو گناہ کمانے کے معنی میں آئے گا۔ اس کے بعد آگے ہے ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ کیا یہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں، گناہ کماتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے۔ سواء محیاہم و مماتہم، ان سب کی زندگی اور موت برابر ہو جائے گی۔ ساء ما یحکمون، برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ یہ اس بارے میں سوچتے ہیں وہ غلط ہے، مطلب جو کچھ یہ زیوم کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ برے اور اچھے لوگوں کو برابر کر دے گا، ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہو جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ حق کا لفظ جو ہے یہ بھی 2-3 معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی حق کا ایک مطلب ہوتا ہے حق، سچ یعنی ٹروتھ، اور دوسرا یہ پرپز فل ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بامقصد ہونا، جو کہ یہاں پہ آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ حق کا لفظ جو ہے یہ رسپانسبلٹیز کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، تو یہ ان ڈفرینٹ معنی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ حق کا لفظ قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تو یہاں پہ بامقصد ہونے کے معنی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بامقصد یعنی ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور تاکہ ہر انسان کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا، یعنی جو اعمال اس نے کیے اس کو اس کی جزا دی جائے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 23 سے 25 تک خواہشات کو الہ بنانے کا نقصان اور کافروں کے اعتراضات کا بیان ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو یعنی اپنے نفس کو، اپنی پسند کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی وہ کام کرتا ہے جو اس کے دل کو اچھے لگتے ہیں، جو اس کو پسند ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اسے علم کی بنیاد پر گمراہ کر دیا، یعنی سب کچھ جاننے بوجھنے کے بعد وہ اپنے دل کی بات، اپنے پسند کا کام کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا۔ اب یہاں پہ عدلہ کا جو روٹ ہے یا بیس ہے وہ ہے ضاد لام لام، دلہ یضل، اسی سے لفظ ضالین بنا ہے جو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، گمراہ ہونے والے۔ مطلب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنے خواہشات کو، اپنے نفس کو، اپنی پسند کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، یعنی انہی کی باتیں مانتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے، تو وہ سب کچھ جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، یعنی وہ کوئی صحیح بات سن بھی نہیں پاتا اور اس کو سمجھ بھی نہیں پاتا۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصْرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، یعنی اس کو صحیح کام نظر بھی نہیں آتے۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پھر کون ہے جو اسے اللہ کے بعد ہدایت دے۔ افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے، یعنی پھر بھی تم ایسی چیزوں سے عبرت نہیں حاصل کرتے، ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بس یہ دنیا کی زندگی ہے،
نموت و نحیا، یہی ہم مرتے اور جیتے ہیں، وما یخلقنا الا الدہر، اور ہمیں تو بس زمانے کے حالات ہلاک کر دیتے ہیں. یعنی وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی سارا کچھ ہے، یہیں پہ ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور یہ حالات زمانہ اور واقعات جو ہیں انہی کی وجہ سے ہم ہلاک بھی ہو جاتے ہیں. جیسے کوئی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی بیماری سے مر جاتا ہے. یہاں پہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اور یہاں پہ جو لفظ دہر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے طویل مدت، یعنی ازل سے ابد تک کا وقت، زمانہ. اور اس سے ایک مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کو نہیں مانتے، اور وہ یہ زمانے کے حالات کو ہی سارا کچھ سمجھتے ہیں، ان کو دہریہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ زمانے کو ماننے والے. اور یہ لفظ جو ہے حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے. جیسے ایک حدیث ہے لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، کہ زمانے کو برا بھلا نہ کہو، یعنی زمانے کے جو حالات آتے ہیں ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی کے اذن سے یہ حالات بدلتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہی فاعل حقیقی ہے، وہی ان حالات کو بدلتا ہے. اسی طرح دہر کا لفظ جو ہے وہ سورہ انسان، سورہ دہر کی پہلی آیت میں بھی آیا ہے، هل أتاك على الإنسان حين من الدہر، کہ انسان کے اوپر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آیا ہے جب وہ قابل ذکر کوئی چیز نہیں تھا. وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْم، اور ان کو اس کا کچھ بھی علم نہیں. اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ تو صرف گمان کرتے ہیں، یعنی وہ صرف کچھ ازمپشنس ہیں، ان کو فالو کیے ہوئے ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور حقیقت کا ان کو بالکل بھی کچھ پتہ نہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ما کانا حجتہم، تو ان کی دلیل بس یہی ہوتی ہے، الا ان قالوا ائتنا بآبائنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے بارے میں بتاتے تھے کہ آخرت میں لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور سب لوگوں کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا، تو اس وقت یہ کافر لوگ اور جو لوگ حق کو نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ اچھا جو ہمارے باپ دادا پہلے مر چکے ہیں ان کو زندہ کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. قل اللہ یحییکم، تو آپ انہیں کہہ دیں کہ اللہ ہی تمہیں زندگی عطا کرتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ، اور پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا. لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، یعنی اکثر لوگوں کو اس چیز کا حقیقت کا علم نہیں ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، یعنی زمینوں اور آسمان کا جتنا فل کنٹرول ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے، کمپلیٹ بادشاہت اللہ کے لیے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی. تقومو کا لفظ جو ہے یہ کاما یقومو سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا، قائم ہو جانا. الساعۃ، یعنی وہ گھڑی، قیامت کی گھڑی جب قیامت آ جائے گی. یومئذ یخسر المبطلون، اس دن وہ لوگ سخت نقصان اٹھائیں گے جو باطل پر ہیں. یخسر یہ خسارے سے نکلا ہے، یعنی نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے، اور مبطلون جو باطل پر قائم ہیں، یعنی اپنے جھوٹے عقیدوں کے پیچھے چل رہے ہیں. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوگا. جاسیہ کا لفظ جو ہے یہ جسون سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گھٹنے ٹیک دینا، گھٹنوں کے بل بیٹھنا، یا جیسے فرما برداری میں ہوتا ہے نا کہ کسی کے آگے بڑے احترام کے ساتھ بیٹھنا، سبمیشن میں بیٹھنا. اور جسفتو کا لفظ جو ہے یہ جماعت یا گروہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن ساری امتیں، سارے جو گروہ ہیں، جتنے بھی ازل سے ابد تک کے لوگ آئے ہیں، سارے گروپس، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، یعنی فل سبمیشن میں اللہ کے سامنے ہوں گے. کل امت تدعا الی کتابہا، اور ہر گروہ کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا. اب اس سے ایک مراد وہ ہے کہ جو کتاب اللہ کی طرف سے ان کی طرف نازل کی گئی، ان کے اوپر اتاری گئی ان کے رسول کے ذریعے،
اور اس سے ایک مراد اعمال نامہ بھی ہو سکتا ہے جو ہر بندے کا اس کے ساتھ ہوگا۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو کام بھی تم کیا کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے، یعنی یہ ہمارے پاس ایک پروف ہے، اعمال نامہ ہے تمہارا، جو تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دیتا ہے۔ یہاں پہ بالحق سے مراد ہے سچ، حقیقت بتانے والا۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، اور بے شک ہم وہ سب کچھ لکھتے تھے جو کچھ تم کیا کرتے تھے، یعنی جو چیزیں، جو کام، جو ایکشن تم کرتے تھے، ہم وہ سب کچھ ریٹن فارم میں کنورٹ کر کے سیو کر لیتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی واضح کامیابی ہے، یعنی اصل کامیابی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لوگوں کو اپنی رحمت میں شامل کر لے اور دوزخ سے وہ لوگ بچ جائیں۔ فوز کا لفظ جو ہے، جیسے ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں نا، فائز ہونا، کسی عہدے پر مقرر ہو جانا، اور مبین کا لفظ جو ہے یہ بین سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کلیئر، واضح، تو کلیئر کٹ کامیابی، یہ اصل کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی؟ فاستکبرتم، پھر تم نے تکبر کیا، وکنتم قوما مجرمین، اور تم لوگ مجرم لوگ تھے، یعنی تم نے میری آیات سننے کے باوجود تکبر کرتے ہوئے اپنی روش پر چلتے رہے، اور تم لوگ ہی اصل گناہ گار ہو، گناہ کرتے رہے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، اور جب کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ قُلْتُم، تو تم لوگ کہتے تھے، مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، کہ ہم نہیں جانتے یہ قیامت کیا ہوتی ہے، قیامت کیا چیز ہے۔ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہم تو اسے ایک گمان خیال کرتے ہیں، یعنی ایک ایگزمپشن ہے کہ تم لوگوں نے بنا لیا ہے کہ جی قیامت آئے گی اور سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، یہ بات کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَمَا نَحْنُ مُسْتَيْقِنِينَ، اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان کے اعمال کی برائیاں، جو عمل یعنی انہوں نے کیے ہوں گے، اس کے آفٹر افیکٹس ان پر ظاہر ہو جائیں گے، یعنی یہ سیئات کا مطلب ہے وبال، انجام، برا انجام، برائیاں، کہ ان کے اعمال کے وبال جو ہیں وہ ان کے سامنے اوپن کر دیے جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ، اور کہا جائے گا کہ آج کے دن ہم تمہیں بھلا دیں گے، یعنی تمہیں بے سہارا چھوڑ دیں گے اور تمہاری کوئی کیئر نہیں کریں گے۔ کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا۔ ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں، یعنی اب آج تمہیں کوئی سپورٹر نہیں ہے، تمہیں کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، کوئی ہیلپ نہیں کرے گا، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ھزوا، اور یہ انجام اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یعنی تم دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھے بیٹھے تھے اور اسی کے لیے دن رات ایک کر رکھے تھے، تمہاری ساری ایفرٹ اسی کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے تھیں۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، تو آج یہ اس آگ سے نہیں نکالے جائیں گے۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان کی معذرت قبول کی جائے گی، یعنی نہ تو ان کی توبہ قبول کی جائے گی کہ وہ کہیں کہ نہیں ہمیں معاف کر دیں، معافی قبول نہیں ہوگی، اور انہیں اس آگ سے بھی نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 سے 37 تک 2 آیات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی کا بیان ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس اللہ ہی کے لیے ہیں تمام تعریفیں اور شکر، جو آسمانوں کا رب ہے اور زمینوں کا رب ہے
اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں بڑائی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے، یعنی تمام کنٹرول اللہ کے پاس ہے، اور سب سے زیادہ وائز بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں پہ جو کبریا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہر طرح کی اطاعت سے بالا تر ہونا، سب پر فوقیت اور بڑائی رکھنے والا، اطاعت کے درجے سے بلند ہونا۔ اور یہ لفظ ایک حدیث میں بھی آیا ہے، الکبریاء ردائی، کہ بڑائی جو ہے وہ میری چادر ہے اور عظمت جو ہے وہ میری آزار ہے، بس جو کوئی ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی میرے سے لینے کی کوشش کرے گا، یعنی خود کو بڑا بنانے کی کوشش کرے گا، قسمتہ، تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 37 تک۔ اس کو ایک دفعہ ریوائیو کر لیتے ہیں۔ اس کی شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے اور مومنوں کو درگزر کرنے کی تلقین کی گئی۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے خاص احسانات کا تذکرہ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت عطا کرنے کے ساتھ خاص ہدایت دی گئی، اور پھر قرآن کے اوصاف، مومنوں اور کافروں کے انجام میں فرق بتایا گیا، اور پھر خواہشات کو الہ بنانے کا نقصان اور کافروں کے اعتراضات کا بیان ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن کے حالات، عذاب اور ثواب کا تذکرہ ہے، اور پھر آخر میں اللہ کی تعریف اور بڑائی کا بیان ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، اس کو فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔